بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد كان لكم آیۃ فی فئتین التقطا۔ اب ایک گزشتہ واقعے کو جو غزوہ بدر میں پیش آیا تھا اس واقعے کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ قد کان لکم آیۃ، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین التقطا، ان دو جماعتوں میں جو آپس میں جن کی ملاقات ہوئی تھی، یعنی جنگ ہوئی تھی، ٹکرائے تھے جو۔ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت جو تھی وہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی، وَأُخْرَى کافرۃ، اور جو دوسری تھی وہ کافر تھی۔ ان دو جماعتوں کے ٹکراؤ میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ وہ جو کافر جماعت تھی اللہ نے ایک ایسا کام کر دیا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کافر جماعت اللہ کے راستے میں لڑنے والی جماعت کو اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے تھے؟ اپنے سے دو برابر، مثلیہم، دو برابر اپنے۔ ہوا کیا؟ جب رسول اللہ اور کے لشکر کا اور کفار کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا بدر میں، تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر یہ افراد، یہ مٹھی بھر افراد دنیا سے ان کو مٹا دیا گیا تو تیرے دین کا نام لیوا پھر دنیا پر نہیں بچے گا، یعنی یہ مار دیں گے، پیچھے عورتیں بچے ان کو بھی جا کے مار دیں گے، یا جو ضعیف ہے ان کا دین ہی تبدیل کروا دیں گے۔ تو یہ لشکر ہے جو تیرے دین کو بچانے کے لیے، تیرے دین کی نصرت کے لیے یہاں پر آیا ہوا۔ 313 تھے رسول اللہ کے سپاہی اور 1000 سے زائد مشرکین کے، ان میں سے 36 یا 34 مجھے یاد نہیں ہے ابھی صحیح طرح، وہ مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے۔ ادھر 2 گھوڑے تھے، ادھر 100 گھوڑے تھے، ادھر اسلحہ بھی بہت کم تھا اور ناقص تھا، ادھر اسلحہ بھی پورا۔ تو یہ 2 لشکر کھڑے ہوئے۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت سے ایسا کیا کہ جب آمنا سامنا ہوا تو جتنے مسلمان تھے 313، کفار کو اس تعداد سے بھی تھوڑے نظر آئے، تاکہ اور تکبر اور گھمنڈ میں جنگ کے لیے تیار ہو، کیونکہ ابو سفیان چاہتا تھا جنگ نہ ہو۔ یہ جنگ ہوئی کیوں تھی؟ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ جا رہا تھا اور تجارتی، تو کیونکہ انہوں نے مکے میں لوٹا ہوا تھا مسلمانوں کے گھروں کو، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے کاروبار، دکانیں، جو کچھ لوٹ لیا تھا، تو مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ ہم بھی ان کے قافلے کو ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو جب یہ خبر ملی تو ابو سفیان نے فوراً پیچھے سے مدد منگائی کہ آؤ اور ہیلپ کرو۔ تو اب ابو سفیان جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں، اس کو تو اپنی شاپنگ بھی پڑی ہوئی تھی کہ میرا قافلہ نکل جائے جنگ میں ایسے ہی، ٹھیک ہے نا۔ جن کو کاروبار بہت عزیز ہوتے ہیں نا، وہ پھڈے وغیرہ وہ سخت جگہوں میں جاتے ہی نہیں جہاں سے ان کے کاروبار ڈسٹرب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے، ابو سفیان چاہتا تھا جنگ نہ ہو اور میں لے کے نکل جاؤں، لیکن خداوند عالم نے کیا کیا؟ اس لشکر کو، کفار کے مسلمانوں کو اور تھوڑا کر کے دکھایا، اتنا تھوڑا کہ انہوں نے کہا ان کو تو مارتے ہیں پکڑ کے۔ اور جب لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی، جب جنگ شروع ہونے لگی تو کفار کو یوں لگا کہ ہماری ڈبل تعداد ہے، ان کے حوصلے خراب ہو گئے، ڈر گئے۔ یہ جو تھوڑے تھے یہ تو اچانک ان کی تعداد ہم سے، جو قرآن کے لفظ ہے مثلیہم، 2 مثل یعنی 2 برابر، کفار نے دیکھا۔ اور اچانک آپ فرض کریں، آپ سمجھ رہے ہوگا آپ کے دشمن جو ہے 2 بندے ہیں، اور جب جنگ شروع ہو آپ کو پتہ چلے وہ تو مثلاً ہم سے ڈبل تعداد میں ہیں، تو آپ بوکھلا جائیں گے۔ تو یہ کفار کے لشکر پر یہ ہوتی ہے خدا کی غیبی مدد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ ملائک تھے کہ جو ان کفار کو دکھائی دیے اور وہ ڈبل تعداد لگی، فوراً ہی پہلے ہی حملے میں کفار کے قدم اکھڑ گئے۔ تقریباً 72 بندہ ان کا قیدی بنا اور کافی زیادہ ان کے لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو فتح عطا فرما. تو یہ کہا جا رہا ہے تمہارے لیے اس میں بھی نشانی ہے اللہ کیسے مدد کرتا ہے. تم اس عہد کو بہانہ بنا کے، اصل میں تم انکار کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کو ماننا نہیں چاہتے، بہانے کی تلاش میں ہوتے ہو. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو آپس میں مد مقابل ہوئے ایک نشانی تھی. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا کافر تھا، اور وہ ان کو یعنی مسلمانوں کو وہ کافر گروہ اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ ما یشاء، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے اس کی تائید کر دیتا ہے، اپنی نصرت سے اس کی تائید کر دیتا ہے. لیکن یہ چاہتا، وہ کہتا ہے پہلے میدان میں آؤ، پہلے میدان میں آؤ، جان اپنی جان کی محبت، مال کی محبت کو ٹھوکر لگاؤ اور اللہ کے حکم کو ترجیح دو، آ جاؤ میدان میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد، اس کی مدد تمہارے لیے آ جائے گی. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں یعنی اس واقعے میں صاحبان بصیرت کے لیے، اولی الابصار، اولی الالباب صاحبان خالص عقل، اولی الابصار صاحبان بصیرت کے لیے اس میں عبرت ہے عبور کرنے سے. عبور کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثلا پار کر کے دوسری طرف چلے جانا. خواب کی تعبیر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. تعبیر کیا ہوتا ہے؟ کہ جو خواب میں ہم نے دیکھا ہے اس علامت کے پیچھے کیا ہے، اسے کہتے ہیں تعبیر. یعنی کون اس خواب کے ظاہر سے عبور کر کے اس کی حقیقت بتا سکتا ہے، اس کو خواب کی تعبیر کہا جاتا ہے. البتہ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تعویل، اور وہ مجھے ذہن سے اتر گیا تھا پیچھے. ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تعویل. تعویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعویل ہے اول سے. تعویل کس سے ہے؟ اول سے. کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف پلٹا دینا، کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف یعنی اس کی حقیقت کی طرف پلٹا دینا، اسے کہا جاتا ہے کیا؟ تعویل. ایک ہوتی ہے غلط تعویل، ایک ہوتی ہے صحیح تعویل. تعویل کیا ہے؟ مثلا قرآن میں لفظ آیا ید اللہ، اس کی تعویل کیا ہے؟ ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے، ایک جز ہے اور وہ مولا علی ہے. یہ غلط تعویل ہے. یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس ہاتھ سے یہ مراد ہے، یہ حقیقت ہے اس کی. یہ غلط تعویل. اور حقیقی تعویل کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ متشابہات کی تعویل کس کو پتہ ہے؟ حقیقت میں اللہ کے ہاتھ سے اصل میں کیا مراد ہے؟ ہم تو کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، ہمارے والے ناقص ہاتھ مراد نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کیا مراد ہے؟ وما يعلم تأويله الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی تعویل کسی کو خبر نہیں. عرش الہی کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. ذات پروردگار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. صحیفہ سجادیہ میں امام کیا فرماتے ہیں کہ وہ ذات کے عقلیں جس کی تہ تک پہنچنے سے حسرت زدہ رہ گئی کہ کوئی اس کی ذات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ کیا ہے؟ ہاں اس کی صفات جو اس نے خود بتائی ہیں اس کے مطابق اس کی مخلوقات کو دیکھ کر اس کی قدرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے زندہ ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کا علی کل شیء قدیر ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ سب ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ اس میں کوئی کہے ید اللہ یوں ہے تو فلان ہے تو پس یہ اللہ ہو گئے. سب کے سب لغویات اور کفریات ہیں کہ جو انسان کو دین سے خارج کر دیتے ہیں. لہذا متشابہات سے جو بات اللہ بتانا چاہ رہا ہے وہ لے لیں، وہ ہے کیا اس کے پیچھے نہ جائے. پھر تو جائے گا اللہ کے بعد اس کے پیچھے جاتے ہی وہ ہیں کہ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے تاکہ فتنہ کریں اور اس کی تعویل کریں، جبکہ اس کی تعویل تو اللہ جانتا ہے. یا وہ کہ جن کو خدا نے خود مثلا بات حقیقت میں بتائی ہو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعبیر سے ہے عبرت. ان فی ذلک لعبرۃ، عبرت ہے یعنی اس کو دیکھ کے اس سے کیا سبق لینا ہے اس پر پہنچ جاتا ہے بندہ. کسی کی موت کو دیکھ کر، انسان اپنے سامنے مرتا دیکھ کر عبرت لینا کیا ہے؟ اس نتیجے میں پہنچ جانا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا، تو پھر میں اپنے آپ کو مثلا
ٹھیک رکھوں تاکہ میری موت غلط حالت میں اللہ کی نافرمانی کی حالت میں نہ ہو. اس سے کہا جاتا ہے عبرت لینا. ان فی ذلک لعبرۃ، یقیناً اس واقعے میں عبرت ہے کس کے لیے؟ لأولی الابصار، صاحبان بصیرت کے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حادثات دیکھتے رہتے ہیں لیکن عبرت نہیں لیتے، بے بصیرت ہوتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.